حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تعلق قریش کے معزز خاندان بنو اسد سے تھا۔ آپ بچپن ہی سے اپنی پاکیزہ طبیعت کی وجہ سے طاہرہ کے نام سے مشہور تھیں۔ آپ اس دور کی سب سے کامیاب اور امیر ترین خاتون تاجر تھیں۔ آپ کا تجارتی قافلہ قریش کے تمام قافلوں کے برابر ہوتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے کاروبار کے لیے ایک امانت دار شخص کی تلاش تھی۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے قصے سن کر انہیں شراکت داری کی دعوت دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کر شام کا سفر کیا۔ اس سفر میں ان کی امانت اور برکت دیکھ کر آپ کا غلام مائسرہ دنگ رہ گیا۔ سفر سے واپسی پر میسارہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور معجزات کے بارے میں بتایا۔ اس گفتگو نے آپ کے دل میں ان کے لیے بے حد عزت پیدا کر دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ رشتہ دونوں خاندانوں کی موجودگی میں نہایت سادگی اور عزت سے طے پایا۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا تمام مال اور زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ آپ ایک مثالی بیوی تھیں جنہوں نے ہمیشہ اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے غار حرا جاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خود کھانا لے کر پہاڑوں پر چڑھیں۔ آپ نے ان کی تنہائی اور عبادت کا پورا خیال رکھا۔ پہلی وحی کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپکپی طاری تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انہیں تسلی دی۔ آپ نے فرمایا، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پوری دنیا میں اسلام قبول کرنے والی سب سے پہلی شخصیت تھیں۔ آپ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں تاکہ وحی کی حقیقت جان سکیں۔ ورقہ نے تصدیق کی کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ مشرکین مکہ کی تکلیفوں کے باوجود آپ ایک چٹان کی طرح کھڑی رہیں۔ آپ نے ہر مشکل موڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھایا۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا سارا خزانہ وقف کر دیا۔ غریب مسلمانوں کی مدد اور دین کی سربلندی میں آپ کا مال بہت کام آیا۔ جب مسلمانوں کا اجتماعی بائیکاٹ ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بڑھاپے میں شدید بھوک اور سختیاں برداشت کیں۔ آپ نے اس مناظر تنہائی میں بھی شکوہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سلام بھیجا۔ یہ وہ عظمت ہے جو کسی اور خاتون کے حصے میں نہیں آئی۔ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسی بیٹی کی تربیت کی جو جنت کی عورتوں کی سردار بنی۔ آپ کا گھرانہ نبوت کا مرکز تھا۔ شیب ابی طالب سے نکلنے کے کچھ ہی عرصہ بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ انہیں یاد کر کے رو پڑتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ خدیجہ تب ایمان لائیں جب سب نے انکار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے موتیوں کا ایک ایسا گھر ہے جہاں نہ کوئی شور ہے نہ کوئی تکلیف۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت آج کی عورتوں کے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ آپ کا کردار قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے مشعل راہ رہے گا۔